أشهد أن لا إله إلا الله. من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل کون ہے، تم میں سے اشرف کون ہے جس نے قرآن سیکھا اور اوروں کو سکھایا؟ تو کتاب رحمت کو سیکھنے والے خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دن کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں اس کتاب کو پڑھتے رہنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، بلکہ فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بولے، کسی مرید سے جب یہ بات کہی، حضور کا فرمان سنایا، تو اس نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ یہ رب سے باتیں کرنا ہے، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا حضرت اس جنگل میں رہتے ہو، آؤ نا شہر میں تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ تو کہا یہاں تنہائی کیسے کاٹتے ہو؟ کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ کہا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں۔ جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کبھی اپنی سناتا ہوں، کبھی اس کی سنتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ ہوں۔ تو اپنے رب سے ہم، بلکہ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ روایت پڑھی تو عجیب کیفیت ہوئی کہ فرمایا کہ قرآن وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دستے کرم میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے اس کا دوسرا سرا۔ تو یہ تصور نہال کر دیتا ہے یہ وہ پاکیزہ کلام جو سچ پر مشتمل ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے اور اس کتاب کو یاد کرنے کی سعادت پاؤ، اور اپنی اولادوں کو بھی اس قرآن کی تعلیم دلواؤ، اور خود بھی اس قرآن کو پڑھو۔ اگرچہ بڑھاپا ہو گیا، اب عمر کے حصے میں پہنچ گئے، حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتا ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ ایک زمانے میں سیارہ ڈائجسٹ میں ایک واقعہ چھپا تھا کہ تقسیم ہند سے قبل ایک قبرستان میں قبر کھودتے کھودتے 7 والی قبر کھل گئی۔ تو جب قبر کھل گئی تو ایک اینٹ گر گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ خوشبو کے حلے اندر سے آ رہے ہیں۔ شوق و تجسس زیادہ بڑھ گیا۔ ایک قبر گر گئی تھی، دوسری ایک اینٹ گری تھی، دوسری اینٹ خود نکالی اور دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ شوق کی مزید چنگاریاں روشن ہوئی تو ایک اینٹ اور اٹھائی تو دیکھا تازہ گلاب ہے جو پھولوں سے بھرا ہوا ہے، تازہ ٹہنی ہے گلاب کی جو پھولوں سے بھری ہے، اور قبر منور بھی ہے اور خوشبودار اور مشکبار بھی ہے۔ خیر قبر بند کر دی اور قبر کے نشان پر صاحب قبر کا گھر میں نکلے۔ دیکھیے تو صحیح کہ یہ کون سا اعزاز ہے جو اس نے پایا ہے، کون سی نیکی کرتا تھا تاکہ ہم بھی وہ نیکی کر کے یہ اعزاز پائیں۔ خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر مل ہی گیا، اور اس کی بیوہ ابھی موجود تھی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ کہا کہ تیرے شوہر کی قبر یوں ملی اور یوں خوشبوؤں کے حلے قبر سے آ رہے تھے اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تیرے شوہر کا عمل کیا تھا تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں اور ہماری قبر بھی روشن ہو۔ تو اس نے اپنے ذہن پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر تو ایک سادہ سا ان پڑھ شخص تھا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مجھے یاد ہو۔ ہاں ایک بات مجھے یاد ہے، اور وہ یہ کہ میرا شوہر قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا اور اسے شوق پیدا ہو گیا قرآن کی تلاوت کا، لیکن عمر کے اس حصے میں جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ جب صبح نماز پڑھنے جاتا اور لوگ بعد میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو وہ اشک بار ہو جاتا، کاش کہ میں بھی قرآن پڑھا اور میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر، وہ بوجھل قدموں سے واپس گھر آتا اور طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور اشک بہہ رہے ہوتے اور ساتھ کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا، کہتا مالک مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہے، یہ بھی حق لکھا ہے،
اور یوں انگلیاں پھیرتا چلا جاتا اور یہی کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے۔ روزانہ 2-3 صفحات پہ روزانہ وہ انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ بھی کہتا مالک یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی تیرا کلام اور یہ بھی حق۔ تو شاید اس کی قبر میں جو اجالے ہوئے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ اس محبت کا نتیجہ ہے۔ یا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کی قبر میں تو چراغاں ہوتا ہے۔ جس نے ساری زندگی قرآن کے نام لگا دی، اس کی قبر میں کتنی روشنی۔ یہ فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھانا تمہارے ذمے ہے۔ سب سے پہلی چیز، تمہاری اولادیں محبت رسول سے خالی نہ رہ جائیں۔ دوسری بات ہے، تمہاری اولادیں اہل بیت کی محبت سے خالی نہ رہ جائیں۔ اور تیسری بات، تمہاری اولادیں قرآن مجید سے محروم نہ رہ جائیں۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اچھا بزنس مین بناؤ، وہ چرخ پہ جھولیں، ہواؤں میں اڑیں، وہ عزتوں کی مسندوں پہ بیٹھیں۔ یہ ساری عزتیں انہیں نصیب ہوں اور تمہیں مبارک ہو، لیکن اگر ان کے دل میں قرآن نہیں ہے تو وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند۔ اور اگر ان کے سینے میں حب اہل بیت نہیں ہے اور ان کے سینے میں محبت رسول کا چراغا نہیں ہے تو پھر ان کے سینے خالی ہیں۔ وہ منصب، وہ عزتیں کچھ نہیں ہیں، ورنہ ان عزتوں کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی اولادوں کو حضور علیہ السلام کے پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام کی کرم نوازیوں اور حضور کی رحمتوں کے حصار میں لے کر کے آئیں۔ ساری زندگی حضور کے ہو کے رہیں، جئیں تو ان کے لیے، مریں تو ان کے لیے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس